السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست بہن بھائی بزرگ، میری مائیں، میری بہنیں سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے میری ہر پل دعا ہے کہ رب العالمین کی برکتیں ہوں آپ سب کے گھرانوں پر۔ آنے والے دن قربانی کے دن ہیں، اور قربانی کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں آتا، اور اللہ رب العزت اس قربانی کو پہلے قبول فرما لیتے ہیں جو قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کی رضا کے لیے کی گئی ہو۔ لیکن آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا یہ قربانی اس امت میں ہے اور اس امت کے لیے خاص ہے، یا اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی یہ قربانی تھی یا نہیں؟ تو دیکھیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ سورۃ الحج ہے اور آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی یہ قربانی تھی جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ اس لیے قربانی کا جانور دیکھ بھال کر خریدیں، اچھے سے اچھا خریدیں، اور جس میں صرف اللہ کی رضا ہو، تو انشاءاللہ اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں آئے گا، اور اللہ اس کو پہلے قبول فرما لے گا، اور اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ قربانی کس پر واجب ہے اور انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔